کیا آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے؟ اچھا تو یار یہ کدھر جائیں گے؟ آپ لوگ ریلیکس کرو، ابھی سمجھاتا ہوں۔ صراط المستقیم گزرنے کے بعد کوئی لوگ ہوں گے جو گر گئے ہوں گے کفار اور منافقین کی طرح، اور ان میں سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے پورا صراط المستقیم کراس کیا ہوگا، اور وہ لوگ تو کراس کرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ ایک برج ہوتا ہے، اور اس برج کا نام ہے الاعراف، اور اس اعراف کی ایک طرف آگ ہوتی ہے اور ایک طرف جنت۔ لیکن کوئی لوگ ہوں گے جو کہ نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ ہوں گے اعراف پہ۔ یہ لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہوگی جنت، اور یہ چاہیں گے کہ جنت جائیں، لیکن یہ لوگ نہیں جا سکیں گے۔ اور ان لوگوں نے اصل میں صراط المستقیم کراس کر لیا ہوگا، اور ان کے پاس نور بھی ہوگا، اور یہ لوگ نہ کافروں میں سے نہ منافقین میں سے ہوں گے، اور یہ لوگ جب جہنم کی طرف دیکھیں گے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہ ڈالو ظالم قوم کے ساتھ۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ یہ لوگ بہت کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ جنت میں جا سکیں، لیکن نہیں جا سکیں گے۔ یہ لوگ بہت ڈر میں رہ رہے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اچھا تو ان لوگوں نے کیا کیا ادھر پہنچنے کے لیے، اور یہ لوگ کدھر جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ اور کس طرح سے جو آخری بندہ ہوگا جنت کا وہ کس طرح سے جہنم سے نکل کے جنت میں گیا؟ انشاءاللہ سے ان سب چیزوں کی بات کریں گے ہم اس ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں ہوں محمد اکاشا، اور اس چینل میں آپ کو انشاءاللہ سے ملے گی انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ۔ اور اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لو، کیونکہ اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ سے 100 کے سبسکرائبرز تک پہنچنا ہے۔ میں نے پتہ ہے کہ یہ کافی بڑی چیز میں نے سوچ لی ہے، لیکن سوچنا بڑا ہی چاہیے۔ اچھا تو یہ کون لوگ ہوں گے جو اعراف کے برج پہ ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات دونوں ایک ہی جتنی ہوں گی، یعنی کہ سوچو یہ لوگ اگر 1 روپے بھی صدقہ کر لیتے، یا تو ایک اور نفل پڑھ لیتے، یا ایک دفعہ استغفار کر لیتے، یہ لوگ جنت میں جاتے۔ اور یہ لوگ اسی جگہ پہ ویٹ کر رہے ہوں گے، کیا پتا 1 دن، کیا پتا 1 ہفتہ، کیا پتا 1 سال، لیکن جو اللہ کے پاس دن ہوتے ہیں وہ 1 دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یار سوچو کہ یہ لوگ اتنا رہنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیا یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں کہ جہنم میں۔ دیکھو پھر قرآن اور احادیث میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہوا کہ یہ لوگ کدھر جائیں گے، لیکن تفسیر کی بکس میں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان کو آخر میں اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن پھر بھی سوچو کہ اگر کوئی بندہ اس میں 1 سال رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے دنوں میں 365,000 ایئرز رہے گا۔ یار یہ بہت زیادہ ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم جنت میں جائیں گے، وہ صحیح بات ہے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جنت میں جانے سے پہلے کافی ٹائم آگ میں رہے گا، کیا پتا 1 ایئر، کیا پتا 1000 ایئرز، کیا پتا ملین ایئرز، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کیا اس کا پتا ہے جو آخری بندہ آگ سے نکل کے جنت میں جائے گا؟ یار یہ عجیب بات سننا، یہ بندہ آگ میں ہوگا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب بھی نکلنے کی کوشش کرے گا گر جائے گا، اور پھر سے جب نکلنے کی کوشش کرے گا آگ اس کے پیچھے آئے گی، پھر سے وہ بندہ نکلنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد کرالنگ کرنا شروع کر دے گا، کرال کرتے 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 جب تک وہ پہنچے گا آگ کے اینڈ تک، لیکن وہ ہوگا جہنم کے اندر ہی، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو کتنی دیر لگی ہوگی ادھر پہنچنے تک، کیا پتا 1 ایئر لگا ہو، کیا پتا 1000 ایئرز لگے ہوں، اور کیا پتا ملین ایئرز لگے ہوں اس کو آگ کے اینڈ تک پہنچتے ہوئے، کیونکہ وہ کرال کر کر کے چل رہا تھا۔ ملین ایئرز بھی بہت کم ہے امورٹیلٹی کے لیے۔ امورٹیلٹی کا پتا ہے کہ وہ پوری زندگی رہے گا اور مرے گا نہیں، تو جو ملین ایئرز ہیں وہ تو بہت کم ہے امورٹیلٹی کے نسبت، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ آگ سے دور ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے جو کہ کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی وہ بندہ بہت خوش ہو جائے گا، خوش رہ رہا ہوگا، لیکن وہ اب تک جہنم میں ہی ہے، جہنم سے نکلا بھی نہیں، تو یعنی وہ ادھر بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ وہ سب سے خوش بندہ ہے، تو وہ اپنے رائٹ پہ دیکھ رہا ہے اور اس کو صرف آگ ہی نظر آ رہی ہے، اور وہ لیفٹ پہ دیکھ رہا ہے تب بھی آگ ہی نظر آ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو ہٹاؤ میرے آگے سے، تو اللہ اس کو کہے گا کہ اگر یہ چیز میں تمہیں دے دوں کیا تم اور مجھ سے کبھی کچھ مانگو گے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں پرومس کرتا ہوں کہ بس یہ مجھے چاہیے، تو اللہ اس کے سامنے سے آگ ہٹا دیتا ہے، تو پھر وہ دوسری طرف دیکھتا ہے اور اس کو درخت نظر آتا ہے اور پانی اور ادھر ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، یہ تو میری جگہ سے اچھی ہے، اس جگہ میں سایہ بھی ہے، پانی بھی ہے، تو یہ بندہ صبر نہیں کر سکا اور اللہ سے اس نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس سے قریب کر لو، میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور میرے اوپر ہوا آئے اور اس کے پانی سے بھی میں پیوں، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم نے تو مجھ سے پرومس کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگو گے، اب کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی بنائی ہوئی چیز سے دور نہ کرو، تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ ادھر لے
लेके जाओ, तो वो उधर लेके जाया जाता है। फिर उसको नजर आता है एक और दरख्त जो उस दरख्त से भी बड़ा और वो काफी अच्छी जगह में होता है। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और उसको शर्म आ गई कि मैंने अल्लाह से प्रॉमिस किया, अब तो वापस इससे मैं कुछ नहीं मांग सकता। तो अपने आप को रोक नहीं सका, जो उसको सामने नजर आ रही थी चीजें उनसे रुक नहीं सका। तो फिर से वो दुआ करता है कि अल्लाह उसको इस दरख्त के नीचे रख ले। तो अल्लाह फिर से कहेगा कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस कर दिया था इस दरख्त के बाद कुछ नहीं मांगोगे। फिर वो बंदा कहेगा कि सिर्फ ये दरख्त अल्लाह, सिर्फ ये दरख्त, और उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ ये दरख्त के नीचे रख दो मुझे। तो फिर अल्लाह ने उसको दूसरे दरख्त के नीचे रखवा दिया। तो इधर वो सोचा था कि वो दुनिया में सबसे लकी बंदा है और सबसे अच्छी जगह है उसकी, किसी की भी उससे अच्छी जगह नहीं है, कि उसके पास एक बड़ा दरख्त है और उसका साया और नीचे पानी। उसके बाद उसको एक दरख्त नजर आती है जन्नत के दरवाजे के साथ। तो इधर वो शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, बस मैंने ये मांग ली थी आखिरी चीज, अब वापस मैं नहीं मांग सकता। लेकिन इंसान जब अपने सामने ये नईम देखता है तो वो इस चीज को रोक नहीं सकता। तो इधर फिर वो बंदा अल्लाह को कहता है कि सिर्फ ये दरख्त या अल्लाह, सिर्फ ये दरख्त, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह कहता है कि तुमने तो प्रॉमिस कर दिया था कि ये तुम्हारा आखिरी दरख्त होगा। तो फिर वो कहता है कि या अल्लाह मुझे अपनी बनाई हुई चीज दे दे। तो अल्लाह उसको इजाजत दे देता है इस दरख्त के पास जाने की। और जब वो उस दरख्त के पास है उसको जन्नत नजर आ रही है, क्योंकि जन्नत का दरवाजा तो खुला हुआ है। इसको वो नईम नजर आ रहा है जो उसने कभी भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। उस पे हवा आती है और खुशबू आती है जन्नत के दरवाजे से। तो इधर फिर वो कोशिश करता है कि बस अब मैं चुप भी रहूं, अब मैं अल्लाह से कुछ ना मांगू। लेकिन उसको फिर जन्नत के अंदर से आवाजें आती हैं, तो वो सबर नहीं कर सकता अपने आगे जन्नत देख के। तो वो कहता है कि या अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दो। तो अल्लाह उसको कहता है कि या आदम के बेटे, तुम्हें क्या राजी करेगा? जब उसको कुछ मिलता है उससे भी बड़ी चीज चाहिए, फिर उससे भी बड़ी चीज चाहिए। तो कहता है कि या अल्लाह सिर्फ जन्नत में डाल दो मुझे, सिर्फ जन्नत में डाल दो। तो अल्लाह कहता है कि मैं अगर तुम्हें दुनिया दे दूं पूरी दुनिया की तरह, तो क्या तुम राजी होगे? तो वो इधर कहता है कि या अल्लाह ये तो उन्हीं की है जो उसमें रहते हैं, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो अल्लाह उसको कहता है कि पूरी दुनिया भी दूंगा और उसके 100 गुना ज्यादा दूंगा। तो इधर वो इतने खुशी के मारे में गलती से कहता है कि अंत अब्दी व अना रब्बुक, कि तुम मेरे अब्द हो और मैं तुम्हारा रब हूँ। यानी इतनी खुशी हो गई थी, खुशी से उसने गलती कर दी। तो अल्लाह इधर हंसता है और उसको जन्नत में डाल देता है। और ये सबसे कम दर्जा है जन्नत की। या अल्लाह मुझे और आप सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। और अगर अब तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इंशाल्लाह से अगली वीडियो में मिलेंगे।